السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں جب حضرت آمنہ کے پیٹ میں بچہ تھا تو نہ درد تھا نہ تکلیف، بلکہ نشانیاں ہی نشانیاں تھیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے حمل کے دن عام دنوں جیسے نہیں تھے۔ میں نے عورتوں سے سنا تھا کہ حمل تکلیف دیتا ہے، جسم تھک جاتا ہے، دل گھبرا جاتا ہے، لیکن اللہ گواہ ہے، میرے رب نے مجھے کسی ایک لمحے بھی بے چین نہیں ہونے دیا۔ میں جہاں جاتی ایک سایہ میرے ساتھ چلتا، میں دھوپ میں نکلتی مگر دھوپ مجھے چھو نہ پاتی۔ جب میں زمزم کے کنویں کی طرف بڑھتی، راستے کے درخت اپنی شاخیں جھکا دیتے، جیسے کسی عظیم مہمان کو سلام کر رہے ہوں۔ جب میں کنویں کے قریب پہنچتی تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا، گویا زمزم بھی جانتا ہو کہ کون آنے والا ہے۔ مکہ کی عورتیں حیران رہ جاتیں، وہ مجھے روک لیتیں کہ آمنہ ذرا ٹھہر جاؤ، تمہارے جانے سے پانی واپس نیچے چلا جائے گا۔ اور آمنہ رضی اللہ عنہا کے دل میں ایک ہی سوال ہوتا، یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں؟ پھر وہ خواب، وہ نور، وہ روشنی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے دیکھا میرے وجود سے ایک نور نکلا، اور اس نور نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کو منور کر دیا۔ اسی لمحے میرے دل نے گواہی دی، یہ بچہ عام نہیں، یہ رب کی کوئی خاص امانت ہے۔ عبد المطلب رضی اللہ عنہ کعبہ کے متولی، قریش کے سردار، دن رات بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر رو رو کر دعا کرتے، یا اللہ، میرا بیٹا عبداللہ تو دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کی نشانی کی حفاظت فرمانا۔ مکہ میں عجب سرگوشیاں تھیں، لوگ کہتے عبد المطلب کے گھر سے ایسی خوشبو آتی ہے جو نہ عراق کی ہے، نہ مصر کی یہ خوشبو زمین کی نہیں لگتی۔ حتیٰ کہ خود عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بیٹی آمنہ، یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا، ابا جان، میں نے کبھی عطر استعمال نہیں کیا، یہ سب اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وہ دن قریب آ گیا جس دن کے لیے تورات کے اوراق کانپتے تھے۔ آسمان پر ایک سرخ ستارہ نمودار ہوا، یہودی علماء چیخ اٹھے، آخری نبی کی ولادت قریب ہے۔ وہ مکہ پہنچے، تحقیق کی، اور جب سچ سامنے آیا تو ان کے دل لرز گئے۔ نبوت بنی اسرائیل سے نکل چکی تھی۔ پھر وہ رات آئی، غربت کی رات، اندھیرے کی رات، چراغ میں تیل نہیں، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے اپنی زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، ناف کٹی ہوئی، جسم پاک، اور پیدائش کے فوراً بعد سجدے میں گر جانا۔ وہ منظر آسمان نے بھی دیکھا، زمین نے بھی، فرشتوں نے بھی۔ پھر وہ گھڑی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھا کر رب واحد کی گواہی دی، وہ لمحہ جب چاند جھک گیا، ستارے قریب آ گئے۔ یہی وہ بچہ تھا جس کے لیے بت منہ کے بل گر گئے، جس کی ولادت پر فارس کی آگ بجھ گئی۔ یہ وہ بچہ تھا جس کے نام پر محمد رکھا گیا، یعنی سب سے زیادہ تعریف کیا جانے والا، اور وقت نے ثابت کیا کہ یہ نام صرف نام نہیں بلکہ تقدیر تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ بچہ جس کی پیدائش پر کائنات نے خوشی منائی تھی، اب قبیلہ بنو سعد کی وادیوں میں پرورش پا رہا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب ہم نے اس بچے کو گود میں لیا، ہماری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے، خشک زمین سبز ہو گئی، اور ہمارے گھر میں برکت ایسے داخل ہوئی جیسے برسوں سے ہمیں پہچانتی ہو۔ میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگاتی تو عجیب سکون ملتا، نہ وہ روتے، نہ ضد کر پہ، نہ کسی بات پر بے چین ہوتے۔ جب دوسرے بچے دھوپ میں جلتے تو ایک بادل خاموشی سے میرے بچے کے سر پر سایہ کیے رکھتا۔ لوگ حیران ہوتے، یہ کیسا بچہ ہے جو کھیل میں بھی وقار رکھتا ہے، جو ہنسی میں بھی سنجیدگی رکھتا ہے۔ ایک دن وادی میں کھیلتے ہوئے وہ واقعہ پیش آیا جس نے حلیمہ کے دل کو دہلا دیا۔ دو نورانی چہرے فرشتے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، سینہ چاک کیا، دل نکالا، اور فرمایا، یہ وہ دل ہے جسے ہر میل سے پاک۔ ماں چیختی ہوئی دوڑیں، مگر جب پہنچی تو بچہ مسکرا رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تب حلیمہ جان گئیں، یہ بچہ عام نہیں، یہ رب کا خاص انتخاب ہے۔ وہ بچے کو مکہ واپس لے آئیں۔ آمنہ نے سینے سے لگا کر کہا، میں جانتی تھی میرا رب اس کی حفاظت خود کرے گا۔ کچھ ہی عرصے بعد آمنہ کا سایہ بھی اٹھ گیا اور وہ بچہ دنیا میں یتیم ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیے، یہ وہ یتیم تھا جس کی کفارہ رب العالمین نے خود لی۔
عبد المطلب نے پوتے کو کعبہ کے سائے میں بٹھاتے اور کہتے، اس بچے کو کچھ نہ کہنا، اس کے لیے ایک عظیم مستقبل لکھا جا چکا ہے۔ پھر وقت آیا، عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب چچا ابو طالب کے زیر سایہ آ گئے۔ غربت، بھوک، تنگی سب کچھ دیکھا، لیکن کبھی شکوہ زبان پر نہ آیا۔ جب نوجوانی آئی تو مکہ نے دیکھا کہ یہ وہ نوجوان ہے جس کی امانت پر سب بھروسہ کرتے ہیں۔ لوگ اپنا مال، اپنا سونا، اپنی زندگیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیتے اور کہتے یہ ہیں امین، حتیٰ کہ دشمن بھی ان کی سچائی کے قائی تھے۔ غار حرا، خاموشی، تنہائی اور سوچ، وہ لمحے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے شور سے دور اپنے رب کو تلاش کرتے۔ پھر وہ رات آئی جب آسمان زمین سے جڑ گیا۔ اقرا، پڑھو، جسم کانپ گیا، دل دہل گیا، مگر نبوت اتر چکی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسانیت کو نیا راستہ ملا، لیکن یہ راستہ آسان نہیں تھا۔ طائف کے پتھر، مکہ کی گالیاں، اپنوں کی دشمنی اور غیروں کا ظلم، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر زخم پر دعا رکھتے، یا اللہ ان کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں۔ وہ شخص جس نے مکہ فتح کیا، وہ جھکا ہوا داخل ہوا اور کہا، آج کوئی بدلہ نہیں، آج معافی ہے۔ یہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے دشمنوں کو بھی انسانیت سکھائی۔ اور پھر وہ دن جب آنکھیں نم تھیں، دل بھاری تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اگر انہیں تھام لو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اور پھر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن وہ دلوں سے کبھی نہیں گئے۔ آج 1400 سال بعد بھی ان کا نام لیا جائے تو آنکھیں بھر آتی ہیں۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں، یہ ہماری پہچان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو دل خود بخود جھک جاتا ہے اور زبان کہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔